الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے مستحبات کا بیان۔ وضو کرنے والے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پاک ہونے کی نیت کرے، پورے سر کا مسح کرنا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ وضو کی ابتدا اس چیز سے کرنا جس چیز سے ابتدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، یعنی اللہ کے پاک نام سے، تسمیہ سے۔ وضو کرتے ہوئے ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کرنا، کسی بھی اعضاء کو دھونا، مسلسل وضو کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ تمام چیزیں مستحب اعمال میں آتی ہیں۔ مستحب کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے پر ثواب حاصل ہو اور نہ کرنے پر گناہ مت ہو، نہ ہی انسان کو کسی قسم کی ملامت کا سامنا کرنا پڑے۔ وضو میں نیت کرنا مستحب عمل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وضو ایک عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا جب انسان وضو کرے تو اس کے لیے طہارت کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا عمل ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، اس میں فرض میں آتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا مستحب عمل ہے۔ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں وضو فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، سر کے آگے حصے سے شروع کیا اور آخری حصے تک اس طرح مسح کیا کہ بالوں کو حرکت بھی نہ دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ تیسرا مستحب عمل ہے وضو کے اعضاء میں ترتیب رکھنا۔ وضو کرتے ہوئے ترتیب کو مد نظر رکھنا، کیا یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ ایک مستحب عمل ہے، جبکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں وضو میں ترتیب رکھنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کی ترتیب میں اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم اور پیروں کو دھونے کا حکم کے درمیان جو سر کے مسح کرنے کا حکم آیا ہے، اس امر سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ ترتیب لازم ہے، ترتیب شرط ہے وضو میں۔ لیکن اگر کوئی وضو میں ترتیب کی شرط کو پورا نہیں کر پاتا تو بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ چوتھا مستحب عمل ہے دائیں جانب سے وضو کی اعضاء کو دھونے کی ابتدا کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں داہنی طرف کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کی ابتدا دائیں سائڈ سے کی، تو ہمیں بھی وضو کرتے ہوئے پہلے دائیں طرف کے اعضاء کو دھونا چاہیے، جو کہ مستحب عمل ہے۔ پانچواں مستحب عمل ہے گردن کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور ہاتھوں کے ساتھ گردن کا مسح کیا تو قیامت کے دن گردن میں توق کے پہنائے جانے سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔
علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ وضو میں گردن کے مسح کے متعلق کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بیان ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن کا مسح نہیں کرتے تھے۔ جمہور کے نزدیک، امام مالک، شافعی اور امام احمد کے نزدیک گردن کا مسح سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہے۔ وضو کے مستحبات آج کے بیان میں نے بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ میرے سے سوال پوچھ سکتا ہے۔ بہت زیادہ شکریہ۔ نور عائشہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔